وفاقی کابینہ نے LNG کے نرخ بڑھانے کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ کابینہ کے الیکٹرک کے بجلی کے نرخوں پر بھی متفق نہ ہو سکی۔ وزیر اعظم کا دونوں معاملات پر رواں ہفتے اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ عید پر بازار، مارکیٹس، ریسٹورنٹس اور مارکیز کھولنے پر بھی غور۔ شیخ رشید بولے، ہوٹل ریسٹورنٹس نہ کھولے گئے تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ وزیر اعظم نے معاملہ اسد عمر کے سپرد کر دیا۔ سینٹ انتخابات میں ووٹ خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ ایسا سینٹ الیکشن چاہتے ہیں جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ وزیر اعظم سینٹ میں شفافیت کے لیے پرعزم۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس، کہا تمام اداروں میں غیر قانونیت کا نظام دیکھنے میں آیا ہے۔ اصلاحات لانا آسان نہیں ہے، وقت لگے گا۔ شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ، سپریم کورٹ نے حکومت کو شوگر ملز مالکان کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی۔ اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹس 3 ماہ میں فیصلہ کرے، چیف جسٹس کے حکم۔ ریمارکس میں کہا حکومت اور ادارے دیکھے قانون کے مطابق کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ حکومتی وزراء کو انکوائری رپورٹ پر بیان بازی سے روک دیا۔ احسن اقبال نے وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس کے لیے نیب میں درخواست دے دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا امید ہے چیئرمین نیب فیس نہیں کیس دیکھیں گے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے ملک پر تباہی مسلط کر دی ہے۔ مجھ پر مالی بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگایا گیا۔ حکومت دیدہ دلیری سے کرپشن کر رہی ہے۔ بلیک لسٹڈ کمپنی کو لاہور اور اسلام آباد میں من پسند ٹھیکوں سے نوازا جا رہا ہے۔ کیا نیب کو حکومت کی کرپشن نظر نہیں آتی؟ منافقت میں احسن اقبال صاحب کا منفرد مقام ہے۔ موصوف فرما رہے ہیں 2009 میں ان کے پاس عوامی عہدہ نہیں تھا۔ یہ وہی ہیں جو عمران خان سے 1980 کا حساب مانگتے تھے، حساب دیا بھی گیا۔ شہباز گل کا ٹویٹر پر احسن اقبال کو جواب، لکھا احسن اقبال صاحب 2009 میں پنجاب میں آپ کی ہی حکومت تھی۔ حکومت نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بجائے چھین لی۔ حکمران بلاول بھٹو کے سوالوں کے جوابات کیوں نہیں دیتے؟ رہنما پیپلز پارٹی مولا بخش چانجو کی پریس کانفرنس، کہا آپ کے پاس جواب نہیں تو حکومت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کینسر کے مریضوں کی مفت دوائیاں بھی بند کر دی۔ موجودہ حکومت کا ہر دن نئے بحران کو جنم دے رہا ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس، نیب کا نواز شریف طلبی اشتہار لندن میں بھی لگانے کا فیصلہ۔ وزارت خارجہ کے ڈیپٹی ڈائریکٹر یورپ نے پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کر لیا۔ سفارت خانے کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی ہدایت۔ جعلی اکاؤنٹس کیس، آصف علی زرداری پر ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں فرد جرم کی تاریخ مقرر۔ احتساب عدالت کا 4 اگست کو کارروائی مکمل کرنے کا فیصلہ۔ تمام ملزمان کو آئندہ سماعت پر طلب کر دیا۔ پارک لین ریفرنس میں وکیل فاروق نائک کی فرد جرم لگانے کی مخالفت۔ بینک شکایات کنندہ نہیں، نیب کیسے کارروائی کر سکتا ہے؟ مزید دلائل کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی۔ رمضان شوگر ملز کیس، احتساب عدالت لاہور کا شہباز شریف پر 6 اگست کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ اپوزیشن لیڈر کو آئندہ سماعت پر ہر صورت پیش ہونے کا حکم۔ عدالت لیگی صدر کی کورونا سے متعلق رپورٹس کا بھی جائزہ لے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں PUBG گیم پابندی پر سماعت۔ گیم سے معاشرے میں تشدد بڑھ رہا تھا، اس لیے پابندی لگائی۔ PTI کے دلائل، صورتحال نہیں، قانون کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس، عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ملک میں 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کے معاملے پر غور۔ حکام کی مختلف تجاویز پر بریفنگ۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کرپشن کیسز اور انکوائریز کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت۔
مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا اسما بخاری کو ٹیلی فون، والد کے انتقال پر اظہار تعزیت، کہا باپ اور بیٹی کے درمیان لازوال محبت کا رشتہ ہے، ایک بیٹی کے لیے باپ سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اسما بخاری اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے، زاہد حسین بخاری کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 9,972 ٹیسٹ کیے گئے، 1,151 نئے مریض سامنے آئے، اب تک 5,93,668 ٹیسٹ کیے جا چکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں صوبے میں اب تک صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 65,420 ہے۔ ڈاکٹرز، طبی عملہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں، ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز، آکسیجن بیڈز کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ چیئرمین NDMA کی بریفنگ، بلوچستان میں کورونا کیسز میں کمی آ رہی ہے، ہسپتالوں میں سہولیات مہیا کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کورونا وائرس کو شکست دے دی، صحت یابی کے لیے دعا کرنے والوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں کورونا کی تشخیص ہونے پر فوری علاج اور سماجی دوری اختیار کی، پلازما لگانے سے بھی فوری ریکوری میں مدد ملی۔ کورونا سے مزید 50 اموات، ملک بھر میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 5,320 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1,979 نئے کیسز رپورٹ، 2,05,604 افراد وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ سندھ میں 1,06,622، پنجاب میں 87,492 مصدقہ کیس، 1,70,656 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ زرعی فصلوں پر سپرے کے لیے میڈ ان پاکستانی ڈرونز تیار، زرعی ڈرونز 18 منٹ تک 16 لیٹر سپرے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فواد چودھری کا ٹویٹ، لکھا جدید سینسس کھیت میں لگے بیماری سپرے نہ ہونے والی جگہ کا بھی بتائیں گے، مکمل مانیٹرنگ والے ڈرونز زراعت میں انقلاب لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اراکین قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد اور ملک محمد احسان اللہ ٹوانا کی ملاقات، حلقوں کے مسائل اور ترقیاتی منصوبوں بارے تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا مسائل کا حل اور جاری ترقیاتی اسکیمز کی جلد تکمیل اولین ترجیح ہے۔ بلاول اپنے نام کے ساتھ بھٹو لگا کر معتبر نہیں بن سکتے، ٹرک کے پیچھے F-16 لکھ دینے سے کوئی جنگی جہاز نہیں بن جاتا۔ فیاض الحسن چوہان کی چیئرمین پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا احتساب کرپشن کی بات شروع کریں تو ان کی سیٹیاں مریخ تک سنائی دیتی ہیں۔ کراچی میں بجلی کا بحران سنگین، کے الیکٹرک نے شہر کو ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ کی سولی پر لٹکا دیا۔ بجلی کا پیداواری یونٹ فنی خرابی کے باعث بند، کئی علاقوں میں 12 سے 15 گھنٹے بجلی غائب، کے الیکٹرک کی جلد بحالی کے لیے کوششیں تیز۔ اور ایسا الیکشن کرایا جائے جس میں کہ کسی بے ضابطگی کا امکان نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ کے الیکشنز میں اکثر خاص طور پہ ایک دو صوبوں میں ذرا زیادہ اس پہ کافی سوالات اٹھتے ہیں، ووٹ خریدے بیچے جاتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب اس کے بارے میں بہت زیادہ ہمیشہ سے ان کی یہ سوچ رہی ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ اس بات کو ریمائنڈ کرایا ہے کہ ہمیں اس کا پروسیس کرنا پڑے گا دوبارہ سے، اس کے کہ سینٹ کے الیکشنز بھی بڑے صاف اور شفاف طریقے سے ہوں، اور اسی طرح جو اسپیشل سیٹس ہیں جس میں کہ وہ انتخابات کے بعد ان میں نامزدگی ہونی چاہیے، یہ اس کے بنیادی جو تھے وہ پوائنٹس تھے۔ پھر جو سرکاری ادارے ہیں ان کے سربراہوں کی تعیناتی ایک بہت بڑا چیلنج ہوا ہے۔ بدقسمتی سے ماضی میں کبھی کسی نے اس پہ کام نہیں کیا، اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ جی پچھلی حکومت تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھیں اس میں جو ہے تو ایک پورا ایک ایسے بے ضابطگیوں کا، ایک غیر قانونیت کا، آپ کو ایک ایسا
نظام ملتا ہے کہ آپ اس کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سے ہماری گورنمنٹ جو کہ بنیادی طور پہ ریفارمز کے لیے آئی تھی، تو ریفارم کرنا ایک آسان دہ کام نہیں ہے، اور یہ تکلیف دہ بھی ہے، اور یہ وقت بھی اس میں کافی صرف ہوتا ہے۔ تو جو کئی ایسے ادارے ہیں جس کی تعیناتی کے لیے ہمارے پاس لوگ نہیں ہوتے ہیں، تو اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ اس نظام کو، اس سسٹم کو اس طرح سے بنایا جا سکے جس میں کہ آپ کسی بھی جگہ سے ٹیلنٹڈ لوگ، پاکستانی بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، مختلف ممالک میں ہیں، اس ملک میں پھر رہے ہیں، تو ان کا اس لیول پہ داخل ہونا، اس کے لیے بھی ایک نظام بنایا جائے، ایک ترکیب